اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئیے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئیے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کسی نے مولائے کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے۔ میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ، اور اگر مہمان آئیں تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے، اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئیں تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو ہے وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے۔ یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے۔ اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے، لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے۔ تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ، ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا۔ کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں۔ تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے ہیں، ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے۔ تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے، ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ اور آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے۔ بھئی امی تو آپ کی بھی امی ہماری بھی امی ہے، اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو، اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے، دیکھو تمہاری ساس کا تم پر جتنا احسان ہے اتنا احسان تم پر کسی کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گی کیسے؟ اس طرح سے کہ میری بہن تجھے شوہر سب کچھ لگتا ہے، یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ تیری ساس کی وجہ سے تو شوہر ملا، ساس نہ ہوتی تو شوہر کیسے ملتا؟ دوسری چیز، تو گھر میں آتی ہے تو ساس کو بھگانے کا پلان کرتی ہے، لیکن تیری ساس کا ظرف دیکھ کہ اس نے گھر میں تجھے لایا، گھر میں لانے والی وہ ہے، اور پھر کتنے جتن سے لایا۔ ارے پیر جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی، مولانا جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی جتنے جتن سے وہ بہو لاتی ہے۔ کیسے لاتی ہے؟ منڈپ لگواتی ہے، سب کو بلواتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور پھر خوبصورت نیا ڈریس پہنا کر کے تجھے اپنے گھر لاتی ہے۔ تو اس کا یہی احسان کا بدلہ تھا کہ وہ تجھے اتنی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے اور تو اسے اپنے گھر سے نکالنے کا پلان کرے۔ یہ ظلم ہے۔ ساس تم پر احسان کر رہی ہے، تمہیں اپنے گھر میں لا رہی اور تم ان کو بھگا رہی ہو۔ اللہ کا اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ ساس پہ ظلم کرنے والی بہووں، آج تم بہو ہو، کل تمہارے بیٹے بھی جوان ہوں گے اور تم بھی ساس بنو گی۔ آج تم اپنی ساس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گی تمہاری بہویں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اگر بڑھاپے میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہے تو جو چاہو کرو، اور بڑھاپے میں شان سے جینا ہے تو آج اپنی ساس کی خدمت کر کے اس کی دعا لو، انشاءاللہ تمہاری بہویں بھی تمہاری دعائیں لے گی، اور تمہارا گھر ایک خوشگوار جو ہے وہ جنت نشان گھر بنے گا۔